أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ آج سے ہم قرآن مجید کی 44ویں سورہ دخان کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ دخان مکی صورت ہے، اس میں 59 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ سورہ دخان چونکہ مکی صورت ہے تو مکی صورتوں کے مضامین یعنی توحید کا بیان، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان، قرآن مجید کی فضیلت، قرآن مجید کی جامعیت اور قرآن مجید کے فضائل اس صورت میں ہمیں ملتے ہیں۔ اس صورت کی تلاوت کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی فضیلت کی چیز قرار دیا۔ ویسے تو سارے کا سارا قرآن اس کی تلاوت کرنا باعث برکت، باعث رحمت اور باعث نور ہے، لیکن بعض صورتوں کی تلاوت کے خصوصی فضائل ہیں۔ سورہ دخان کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعے کی رات کو اس سورت کی تلاوت کرے، جیسے یہ جو وقت ہے یہ جمعے کی رات کا وقت ہے، شب جمعہ کا وقت ہے، تو جو شخص جمعے کی رات میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے، جب وہ صبح اٹھے گا تو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ جو آدمی رات کو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے جمعے کی رات کو، تو اس کی تلاوت بھی مستقل فضیلت کی چیز ہے۔ باقی اس کو سمجھنا، اس کے مضامین پہ عمل کرنا، یہ بذات خود خیر و برکت کا باعث ہے۔ سورہ دخان کا آغاز قرآن مجید کے فضائل سے ہوتا ہے۔ حامیم حروف مقطعات، والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو کتاب مبین ہے۔ مبین کا معنی واضح کر دینے والی۔ قرآن مجید کے مضامین کے اندر قرآن مجید کا جو منشا ہے اس میں کوئی غبار نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ سمجھنا، تفسیر سمجھنا، معانی و مضامین سمجھنا، یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ بجا ہے۔ لیکن قرآن مجید کا جو اصل مفہوم ہے، جو منشا ہے، جو اس کا پیغام ہے، وہ سادہ سے سادہ انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ سادہ سے سادہ انسان، یعنی جو بالکل ان پڑھ ہو، جسے لکھنا پڑھنا بھی نہ آتا ہو، وہ بھی قرآن مجید کا پیغام کہ قرآن کی زندگی کی دعوت دیتا ہے، یہ سادہ سی بات وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کا محقق ہونا، قرآن کا مفسر ہونا، یہ تو بہت بڑے درجے کی بات ہے، لیکن قرآن کا پیغام اس میں کوئی غبار نہیں ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنا چاہے؟ قرآن مجید دعوت فکر دیتا ہے کہ اللہ نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، مبین کر دیا، واضح کر دیا، کوئی الجھاؤ نہیں ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو۔ اب اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ اس کے لیے کون سی عربی صرف و نحو بلاغت چاہیے؟ سادہ سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے کہ اللہ جل جلالہ کے حکم پر زندگی گزارو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارو،
کسی کا حق نہ مارو، کسی کو نہ ستاؤ۔ یہ قرآن مجید کی دعوت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ قرآنی دانش بہت سادہ، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی ابہام نہیں، ہر شخص سمجھ سکتا ہے، ہر شخص عمل کر سکتا ہے کہ میں نے کیسے اللہ کے حکم کو مان کے چلنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ہے، اور دوسروں کو اذیت، تکلیف اور پریشانی سے بچانا ہے۔ جو اللہ کی مخلوق ہے اسے تکلیف سے، اذیت سے، پریشانی سے بچانا، اور اس کے لیے جہاں تک ہو سکے مفید بننا، دوسروں کے لیے مفید بننا جہاں تک ہو سکے، بس یہ قرآنی دعوت ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ تو اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، سادہ سے سادہ انسان، ان پڑھ انسان اتنی بات کو تو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ والکتاب المبین، یہ کتاب واضح ہے، اس کے بیان کے اندر کوئی الجھاؤ نہیں ہے۔ ہاں تحقیق اور تفسیر اور تشریح اور فقہی مسائل اور وہ فقہی بحثیں وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن بنیادی پیغام ہر شخص آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے اس کو نازل کیا ایک بابرکت رات میں، یعنی شب قدر میں۔ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں سارے کا سارا رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر میں نازل ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ اور یہاں سورہ دخان میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اسے برکت والی رات میں یعنی شب قدر میں نازل فرمایا۔ شب قدر بڑی فضیلت کی رات ہے، برکت کی رات ہے۔ اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید اس رات میں نازل ہوا، بلکہ مفسرین نے صحابہ کرام کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ صرف قرآن مجید ہی نہیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی، جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی۔ تو قرآن مجید بھی لیلہ مبارکہ شب قدر میں اللہ جل جلالہ نے ایک ہی رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور زمین پھر ضرورت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ 23 سال کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یعنی یہ جو قرآن مجید ہے اس کا نزول یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جب سے انسانیت کو ہم نے تخلیق کیا، ہم لوگوں کو اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بعد سے اللہ جل جلالہ نے اس دھرتی پر، اس زمین پر انسانوں کی ہدایت کا انتظام ہمیشہ موجود رکھا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ کا معنی یہ ہے کہ جب سے انسان تخلیق کیا گیا اس کے بعد سے لے کر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ روئے زمین پر انسانوں کی ہدایت کا انتظام موجود نہ ہو۔ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام آتے تھے ہر زمانے میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں، ہر معاشرے میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنایا، خاتم النبیین بنایا، تو اللہ نے اس ہدایت کے دو انتظام فرمائے۔ ایک انتظام تو یہ کہ وہ کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اسے اللہ نے بغیر کسی تبدیلی اور بغیر کسی تحریف کے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ یعنی اس بات پر غیر مسلم بھی متفق ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ مسلمان کا تو خیر یہ ایمان ہے، لیکن جو غیر مسلم ہیں، مستشرقین جنہیں کہتے ہیں، اسلام کے عالم غیر مسلم عالم،
وہ بھی اتنی بات تو مانتے ہیں کہ قرآن میں تبدیلی کوئی نہیں ہوئی اور اب تک نہیں ہوئی، تو آگے تو انشاءاللہ اس کا امکان بھی ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں تبدیلی کا امکان ختم ہو چکا ہے۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ چیزوں کی حفاظت کے جو وسائل اور جو ذرائع آج موجود ہیں، تو اب اس میں تبدیلی کا امکان ختم ہو گیا۔ الحمدللہ قرآن مجید کے حفاظ ہیں، اور پریس ہے، آج کے زمانے میں پریس ہے، کاغذ ہے، چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور اب تو چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے اور بھی ذرائع ایسے آ گئے کہ کاغذ سے بڑھ کے اسکرین کے اوپر چیزوں کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور ان میں تبدیلی کا امکان نہیں ہوتا۔ تو اب تک تبدیلی نہیں ہوئی، اور اب تو تبدیلی کا امکان بالکل ہی ختم ہو گیا۔ تو ایک تو اللہ نے یہ انتظام فرمایا، اور دوسرا اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس امت کے فرائض میں اللہ نے اس بات کو شامل کر دیا کہ دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، جو انبیاء کرام علیہم السلام کا فریضہ تھا، اصلاح کرنا، سمجھانا، تبلیغ کرنا، دعوت دینا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، خیر کی بات کو دوسروں تک پہنچانا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو اس کا ذمہ دار بنا دیا۔ تو یہ دو انتظام کر دیے گئے۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انسان کی تاریخ جتنی قدیم ہے، ہدایت کا خدائی نظام بھی اتنا ہی قدیم ہے۔ ہدایت کا خدائی انتظام کہ اللہ جل جلالہ نے انسان اول سے لے کر قیامت تک ہدایت کا انتظام رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم ہمیشہ اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں، اور اب بھی اللہ کا پیغام موجود ہے۔ فائدہ حاصل کرنے والے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جو محروم القسمت ہیں ان کی قسمت میں تو سوائے محرومی کے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔